چند ہی لیڈر ہوتے ہیں جو لوگوں کو مینیپولیشن اور چال بازی کے بجائے اپنے عمل سے متاثر کرتے ہیں. چاہے افراد ہو یا ادارہ، سب متاثر کن لیڈر ایک ہی انداز میں سوچتے، گفتگو کرتے اور عمل کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کا معاملہ بالکل الٹ ہے. شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر متاثر کن لیڈر نیچرل پیٹرن پر چلتے ہیں، جسے سائمن سینک گولڈن سرکل یہ سنہری دائرہ کہتے ہیں، اور اس سے اس مفروضے کو تقویت ملتی ہے کہ کائنات میں فطری طور پر ہماری سوچ سے بھی زیادہ ترتیب پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر درخت پر پتوں کی ترتیب کو آپ دیکھیں یا سنو فلیکس میں بھی کامل یکسانیت پائی جاتی ہے، اور اس گولڈن سرکل سے انسانی برتوں میں پائی جانے والی ترتیب کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر اسے سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولڈن سرکل کو سمجھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. گولڈن سرکل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے پتا ہو کہ ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کام سے کہیں زیادہ نتائج اور فوائد حاصل کرنے کے قابل ہوں گے. گولڈن سرکل اس مفروضے کا متبادل پس منظر ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بعض لیڈر اور ادارے کیوں اتنا غیر معمولی متاثر کن ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں واضح طور پر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایپل کمپیوٹر انڈسٹری کے مختلف شعبوں میں کیوں اتنے انوویشنز کے قابل ہوا اور کبھی ناکام بھی نہیں ہوا. اور اس گولڈن سرکل سے ہم پہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں لوگوں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی پیروی کی، جنہوں نے پوری قوم کو بدل کر رکھ دیا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جان ایف کینیڈی کی موت کے بعد بھی اس کے مقصد کو پورا کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گولڈن سرکل یعنی سنہری دائرہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے سینٹر میں وائی ہوتا ہے، اس کے بعد ہاؤ اور آخر میں وٹ ہوتا ہے. چند ہی لیڈر ہوتے ہیں جو لوگوں کو مینیپولیشن اور چال بازی کے بجائے اپنے عمل سے متاثر کرتے ہیں. چاہے افراد ہو یا ادارہ، سب متاثر کن لیڈر ایک ہی انداز میں سوچتے، گفتگو کرتے اور عمل کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کا معاملہ بالکل الٹ ہے. شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر متاثر کن لیڈر نیچرل پیٹرن پر چلتے ہیں، جسے سائمن سینک گولڈن سرکل یہ سنہری دائرہ کہتے ہیں، اور اس سے اس مفروضے کو تقویت ملتی ہے کہ کائنات میں فطری طور پر ہماری سوچ سے بھی زیادہ ترتیب پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر درخت پر پتوں کی ترتیب کو آپ دیکھیں یا سنو فلیکس میں بھی کامل یکسانیت پائی جاتی ہے، اور اس گولڈن سرکل سے انسانی برتوں میں پائی جانے والی ترتیب کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر اسے سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولڈن سرکل کو سمجھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. گولڈن سرکل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے پتا ہو کہ ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کام سے کہیں زیادہ نتائج اور فوائد حاصل کرنے کے قابل ہوں گے. گولڈن سرکل اس مفروضے کا متبادل پس منظر ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بعض لیڈر اور ادارے کیوں اتنا غیر معمولی متاثر کن ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں واضح طور پر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایپل کمپیوٹر انڈسٹری کے مختلف شعبوں میں کیوں اتنے انوویشنز کے قابل ہوا اور کبھی ناکام بھی نہیں ہوا. اور اس گولڈن سرکل سے ہم پہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں لوگوں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی پیروی کی، جنہوں نے پوری قوم کو بدل کر رکھ دیا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جان ایف کینیڈی کی موت کے بعد بھی اس کے مقصد کو پورا کیا گیا. اور گولڈن سرکل ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ کیوں لوگ عوام کو مینیپولیشن کے بجائے انسپریشن کے ذریعے متاثر کرنے کے قابل ہوئے. چلیے ایپل کی مارکیٹنگ کے میسج کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر یہ پیغام دوسرے کمپیوٹر انڈسٹریز کی طرح ہوتا تو کچھ یوں ہوتا: ہم اعلیٰ ترین کمپیوٹر بناتے ہیں، یہ بہت ہی حسین ڈیزائن والے اور آسانی سے استعمال کیے جاتے ہیں، کیا آپ ہمارے کمپیوٹر خریدنا چاہیں گے؟ ایپل کمپیوٹر کے پیغام کو سامنے رکھیے اور دوبارہ اس مثال کو لکھیے کہ ایپل حقیقتاً کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اس بار مثال کا آغاز کیوں یعنی وائی سے ہوتا ہے، اور وہ اپنا پیغام کچھ یوں بیان کرتے ہیں: ہم جو
کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کے ذریعے معاشرتی جمود کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم مختلف انداز میں سوچنے پر یقین رکھتے ہیں. ہم اپنی پروڈکٹس کو بہت ہی حسین اور استعمال میں سادہ بنا کر معاشرتی جمود کو ختم کرتے ہیں اور یوں ہم اعلیٰ ترین کمپیوٹر بناتے ہیں. کیا آپ خریدنا چاہیں گے؟ یہ بالکل ہی مختلف میسج ہے. یہ میسج پہلے والے میسج سے مختلف محسوس ہوتا ہے اور یہ آخری میسج سننے کے بعد ہم ایپل کمپیوٹر کے پروڈکٹس کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اس معاملے میں ہم نے سوائے ترتیب کو الٹنے کے کچھ اور نہیں دیکھا. اس میں کوئی عیاری، چال بازی، مینیپولیشن، مفت کا تڑکا، سحر انگیز میسیجز، اسپریشنل میسیجز اور سیلیبریٹی کا انڈورسمنٹ شامل نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ادارے اور کمپنی اپنی اہمیت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے ظاہری اور مادی خصوصیات اور فوائد کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیاز، پروڈکٹس اور سروسز دوسروں سے کیوں بہتر ہے. کمپنیاں اور ادارے کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں یہ بیچنا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ خریدنا چاہتے ہیں. اور یہی وہی چیز ہے جس کے بارے میں سائمن سینک کہتا ہے کہ دراصل یہ آؤٹ سائڈ ان کمیونیکیشن کرتا ہے، یعنی وہ ہمیں واٹ اور ہاؤ سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ ان سائڈ آؤٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پھر اپنے مقصد یعنی وائی کو سامنے رکھا جاتا ہے اور واٹ یعنی اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو اپنے یقین کے ثبوت کے طور پر پھر استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس کمپنی اور ادارے سے متاثر ہے. کمپنی یا ادارہ کیا کر رہی ہے یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے، لیکن کیوں کر رہی ہے یہ ایک گہرا اندرونی پہلو ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو تمام کمپنیاں اور اداروں کے ایک جیسے کنسلٹنٹ، ایک جیسی میڈیا، ایک جیسی ریسورسز اینڈ ایک جیسے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور سب کے پاس اچھی مینیجر اور ڈیزائن اور انجینئرز ہوتے ہیں. لیکن کیوں ایپل اور وہ کمپنیاں جنہوں نے اپنا آغاز کیوں یعنی وائی سی کیا اتنے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ کمپنیاں اور ادارے کیوں پروفٹ میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کے کسٹمرز کیوں اتنے لائل ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ وہ نہیں خریدتے جو آپ کرتے ہیں بلکہ وہ خریدتے ہیں کہ آپ کیوں اور کس مقصد کے لیے کرتے ہیں. ان کی پروڈکٹس ان کی مقاصد کو زندگی دیتی ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی ہر شے ان کے مقصد اور کیوں کا اظہار ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور ان کے لائل کسٹمرز بن جاتے ہیں. کوئی کمپنی جب مارکیٹ میں اس چیلنج کا سامنا کرتی ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو دوسری کمپنی اور اداروں سے منفرد کرے تو دراصل ان کا مقصد اور وائی کلیئر نہیں ہوتا بلکہ ان کا فوکس ہاؤ اور وٹ پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی دودھ کے برانڈز والے سے پوچھیں کہ آپ کا دودھ کیوں دوسروں سے بہتر ہے تو وہ بتائے گا کہ بھیا اس میں مختلف قسم کی کوالٹیز ہوتی ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے اور ہماری کوالٹی سٹینڈرڈ ہے اور سب سے اچھی ہے. آج ہر پروڈکٹس اور سروسز بیچنے والے میں یہی انداز آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے برانڈز اور ہماری سروسز بہت اچھے ہیں، یعنی وہ اس پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور ان کی توجہ کیوں یعنی مقصد پر نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ایسی کمپنیاں اور ادارے ہر روز جب اپنا کام شروع کرتی ہے تو ان کے سامنے یہی چیلنج ہوتا ہے کہ دوسری کمپنیوں سے کیسے مختلف بنے. لیکن جو کمپنیاں اور ادارے اپنے مقصد میں بالکل واضح ہوتے ہیں تو انہیں کبھی اپنے آپ کا موازنہ دوسروں سے کرنا نہیں پڑتا اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انہیں کس طرح ہونا چاہیے یا وہ اپنے کسٹمرز اور امپلائیز کو خود سے متاثر ہونے کی ترغیب دے اور انہیں فائدے اور نقصان بیان کرنے کی پیچیدہ نظام کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی. وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہ بات سبھی جانتے ہیں. وہ اپنا ہر کام اور ہر بات کا آغاز کیوں یعنی اپنے مقصد سے کرتے ہیں اور بہتر یعنی اعلیٰ کوالٹی کا جو تصور ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس معیار پہ اعلیٰ کوالٹی اور بہترین. مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے فراری F430 بہتر ہے یا ہونڈا اوڈیسی منی وین. تو اس سوال کے جواب کا انحصار اس نقطے پر ہے کہ آپ کو یہ کار کیوں چاہیے. اگر آپ کی فیملی 6 لوگوں پر مشتمل ہے تو پھر آپ کے لیے 2 سیٹوں والی فراری بالکل بہتر نہیں اور اگر آپ کسی رچ فیملی میں رشتے کی تلاش میں ہیں تو پھر آپ کے لیے منی وین مناسب نہیں ہوگا. سب سے پہلے اس بات پر غور
کر لینا چاہیے کہ کوئی پروڈکٹ کیوں تیار کی گئی اور کوئی کسٹمر اسے کیوں خریدے گا. اور اچھا معیار اور خصوصیات کی اہمیت یقیناً ہے، لیکن یہ کسٹمرز میں لائلٹی پیدا کرنے کے لیے کافی بالکل نہیں ہوتا. یہ بس ایک بنیادی ذریعہ ہے کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے، اور اس بزنس کو لانگ ٹرم سکسیسفل بنانے کے لیے ویژن اور مقصد کا واضح ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، جو کسٹمرز کو انسپائر کرتا ہے اور پھر لائل بنا دیتا ہے. تھینک یو فار واچنگ.